یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کے بھیک مانگے۔ وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے دیتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں سے کچھ خرید کر کھا لیتا، پھر دن بھر کی بھیک گننے بیٹھ جاتا۔ گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا، وہ اور زیادہ رنجیدہ اور ملول ہو جاتا۔ اسے 2 لاکھ دینار پورے کرنے تھے۔ حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چپ بیٹھا رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا، لیکن وہ دوسرے بکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگاتا تھا، نہ وہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا۔ وہ ایک ہی صدا لگاتا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بوڑھے بھکاری نے مڑ کر دیکھا۔ بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے بڈھے؟ ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا۔ کبھی سنا تھا کہ اندلس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے؟ بوڑھے بھکاری نے کہا، میں نے بھاگنا ہوتا تو ابھی اندلس تیرے دماغ سے نہیں نکلا۔ اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلد ختم ہو جائے گی۔ بوڑھے بھکاری نے کہا، محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا پیغام دے دینا اور تیری ان 2 ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا۔ اسے ٹھوکر مارنے والے نے بھکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا۔ ایک روز شمالی افریقہ سے حج کے لیے آئے ہوئے 2 آدمی آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی، یہ کوئی عقل والا بھکاری معلوم ہوتا ہے۔ ایک افریقی نے کہا، ہاں، دوسرے نے کہا، دوسرے بکاریوں کی طرح اپنی مجبوریوں کا رونا نہیں روتا۔ دونوں اپنی تھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے۔ بکاری زمین پر بیٹھا منہ اوپر کر کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک افریقی اسے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ بھکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ افریقی نے بھکاری سے پوچھا۔ میرا کوئی نام نہیں ہے، بھکاری نے جواب دیا، میں اللہ کے اس فرمان کی مجسم تفسیر ہوں کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خدا کی قسم، افریقی نے کہا، تم موسیٰ ہو، موسیٰ بن نصیر، امیر افریقہ، فاتح اندلس۔ دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا، بوڑھے پاپ جولا بھکاری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں؟ ایک افریقی نے پوچھا۔ بوڑھے بھکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی، بولا، کچھ بھی نہیں۔ اس پر دقت اور جذباتی کیفیت طاری تھی۔ ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زیر عتاب ہو، یہ تو ہمارے لیے بعید الاقیاس تھا کہ تم بھکاری بن چکے ہو۔ بھکاری بنا دیا گیا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں اذیتیں دے دے کر قتل کر دیا۔ خلیفہ سلیمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لایا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے 2 لاکھ درہم ادا کروں، ورنہ میں پاؤں میں بیریاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا۔ 2 لاکھ درہم! ایک افریقی نے حیرت سے کہا، کیا یہ اندلس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے؟ اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا۔ موسیٰ میں شاید اتنا زیادہ بولنے کی سکت نہیں تھی یا وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اس سوال کے جواب میں سوال کرنے والے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگ آ گئی ہو۔ اس کی عمر 80 برس ہونے کو تھی۔ عمر کے کم و بیش 60 برس میدان جنگ میں لڑتے، کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے۔ وہ کئی مارکوں میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ اس کا زخم خوردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا، اسلام کی عسکری تاریخ۔ وہ عالم اور فاضل بھی تھا، عاقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ جو 2 افریقی اس کے پاس رک گئے تھے، دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔
بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خونخوار قوم تھی۔ آج ظلم و تشدد کی انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی بربر قوم سے منسوب ہے۔ بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے، لیکن فن حرب و ضرب سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ ان کی بہادری اور خون ریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر دیا کرتی تھی۔ یہ کئی بار مفتوح ہوئے، لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔ آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافع فہری تھے، جنہوں نے بڑی ہی خون ریز لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی تھی۔ بربر کچھ عرصہ بغاوتیں کرتے رہے، لیکن عرب سپہ سالاروں نے ان بغاوتوں کو جنگی طاقت سے دبانے کی بجائے اسلام کے اصولوں کے ذریعے ٹھنڈا کیا۔ بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا، لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ انہیں فوج اور انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر لیا جانے لگا۔ ان سے باقاعدہ لڑائیاں لڑائی گئیں اور اس طرح اس قوم میں ڈسپلن پیدا ہو گیا اور بربر اسلام کی جنگی طاقت بن گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے بھی شیئر کریں تاکہ علم کی باتیں اور جن لوگوں کو ناولز وغیرہ سننے کا شوق ہو اور کتابیں وغیرہ سننے کا شوق ہو تو یہ ان تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔